الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد جمعے کے دن کے جو معمولات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد سے فوراً شروع فرمائے۔ پہلا جمعہ آپ نے مدینے پہنچنے سے پہلے مدینے کے راستے میں پڑھا تھا، اور اسی وقت سے یہ نظام کہ ہر جمعے کے دن تازہ ترین ہدایات پر مشتمل ایک بیان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک لفظ آپ کے جمعے کے ہر خطبے کا امت کی تربیت کے لیے ہوتا تھا۔ خطبہ جمعہ اب ایک روایتی عمل ہو گیا جس کی کوئی معنویت اور افادیت نہیں رہ گئی۔ ہم اثر نو اللہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کی مقصدیت، افادیت اور معنویت کو اپنی چھوٹی سی بساط کے مطابق واپس زندہ کرنے میں کامیاب۔ آپ کے ہر جمعے کے خطبے میں یعنی بیان میں مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہدایات ہوتی تھی، اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، صفائی ستھرائی کے بارے میں، گھریلو زندگی کیسے خوشگوار رہے اس کے بارے میں۔ اندرونی اور بیرونی جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہر سماج میں، جو معاشرہ زندہ ہوتا ہے اس میں مسائل ضرور آتے ہیں۔ جہاں مسائل نہیں آتے اس جگہ کا نام قبرستان ہے۔ وہاں جو مسائل آتے ہیں وہ زمین کے نیچے آتے ہیں، لیکن زمین کے اوپر زندہ معاشرے میں مسائل نہ آئیں یہ ناممکن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا حل بر وقت امت کو بتاتے تھے۔ اس وقت مجھے جس موضوع پر آپ کی اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بات کرنی ہے وہ مہاراشٹر کا الیکشن ہے۔ اس الیکشن نے ایک ایسی غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ یہ ایک صوبے کا الیکشن نہیں رہ گیا۔ اس کا اثر مثبت یا منفی
پازیٹیو یا نگیٹو پورے ملک پر اور مرکزی حکومت پر پڑنے والا ہے۔ عام طور پر لوگ اسٹیٹ اسمبلی ودھان سبھا کے الیکشن میں اپنے مقامی مسائل پر ووٹ ڈالتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے، یہ غلط نہیں، کیونکہ جو مقامی ایم ایل اے ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں جس کا عام طور پر ہم جیسے لوگوں کو علم نہیں۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر گھر میں پینے کا صاف پانی پہنچے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام راستوں پر اچھی سڑکیں بنیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر جگہ چھوٹے اور بڑے اسپتال قائم ہوں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر تھوڑے سے فاصلے پر اسکول بنے، کالج بنے، مسافر خانے بنے، بسوں کے رکنے کی جگہ پر سائبان بنے، جہاں بس کا انتظار کرنے والے دھوپ اور بارش سے بچ کر اس اسٹاپ پر سائے کے اندر بیٹھ کر بس کا انتظار کریں۔ یہ ایم ایل اے کی ذمہ داری۔ ایم ایل اے بھاشن دینے کے لیے نہیں ہوتے، ایم ایل اے آگے پیچھے دائیں بائیں پولیس والے پہرے دار لے کر ڈراؤنے انداز سے چلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں، اپنے ملک میں ایک مثبت اور صالح تبدیلی لانے کے لیے اب مسجد اور مدرسے نے بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ یہ بہت صالح تبدیلی ہے، اس کو حدود کے اندر رکھنا ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، ہر معاملے میں اعتدال ہی صحیح۔ عام طور پر لوگ مقامی مسائل کی بنیاد پر ودھان سبھا کے الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا یہ غلط نہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس بار اس صوبے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن نے ایک ایسی حیثیت اختیار کر لی ہے کہ اس وقت صرف مقامی مسائل کی بنیاد پر ووٹ دینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں بالخصوص مہاراشٹر کے الیکشن کے نتیجے سیدھے دلی پر اثر انداز ہوں گے، اور دلی کی میں تبدیلی کو لانا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو ایمان و اسلام رکھتا ہو، جو ملک سے، وطن سے محبت رکھتا ہو،
جو غریبوں، کسانوں، مزدوروں، مظلوموں، دلتوں، پچھڑوں اور عورتوں کا خیرخواہ اور ہمدرد. اس دور میں جتنے کسانوں نے خودکشی کی ہے پوری تاریخ میں کبھی نہیں. اس دور میں جتنی عورتوں اور بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں پہلے کبھی نہیں کی. اس دور میں سرکاری اسپتالوں میں جو دوائیں، جن دواؤں سے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، ان کی لیبورٹری ٹیسٹ نے ثابت کیا ہے کہ اس میں دوا کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہانے کے بعد آپ جو ٹیلکم پاؤڈر لگاتے ہیں اس پاؤڈر سے دوائیں بن رہی اور دھڑا دھڑ مریض مر رہے ہیں. ایسی درندگی، ایسی سفاکی پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ کوئی دودھ میں دھلی ہوئی نہیں تھی، مگر تھوڑا بہت اندر کے کپڑے پہن کر وہ سب حرکتیں کرتی تھی. ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، ہماری وطنی ذمہ داری بھی ہے، ہماری انسانی ذمہ داری کہ میں صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کروں. تو مقامی مسائل پر میں پچھلے 15 20 25 دن سے، ایک مہینے سے ہلاک ہو رہا ہوں یہ بات سمجھانے میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں مقامی مسائل پر ہم کو ووٹ ڈالنا ہے. جو ایم ایل اے تھا ہمارا پرانا، اس نے ہم کو پانی نہیں دیا، بجلی نہیں پہنچائی، سڑکیں نہیں بنائی، اسکول نہیں بنایا، اسپتال نہیں بنائے، یہ نہیں بنایا، وہ نہیں بنایا. بالکل صحیح شکایت ہے. کاش کے موقع ہوتا تو اس کا بھرپور بدلہ اس الیکشن میں لیا جاتا، اور میں بدلہ لینے کے فضائل پر بڑی شاندار تقریر کرتا. لیکن غصے میں آ کر جو کام کیا جاتا ہے سوچے سمجھے بغیر، اس کا مزہ اس شوہر سے پوچھو جس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہو. ہمیں غصے میں آ کر ووٹ نہیں ڈالنا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مقامی خراب امیدوار کو شکست دے دی، اور اس کے نتیجے میں دلی سرکار بچ گئی تو ہم نے اپنے پیروں پر کڑھالی ماری. کیونکہ دلی سرکار کے جو آئندہ کے ارادے ہیں وہ بہت خطرناک. میں ان ارادوں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سے کسی حد تک واقف ہوں. اس لیے میں آج اس جمعے کی مجلس سے فائدہ اٹھا کر پورے مہاراشٹر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سوچ سمجھ کر اس امیدوار کو ووٹ دیں جو مہاراشٹر کی موجودہ سرکار کو بڑے مارجن سے شکست دے. کیونکہ یہاں کی سرکار کے شکست کھانے کے بعد دلی کی سرکار کا بھی زیادہ دن تک زندہ رہنا مشکل ہو. یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے، اور بھارت کی محبت اور وطن کی محبت کا بھی تقاضا ہے، اور انسانیت کی محبت اور خدمت کا بھی تقاضا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک ایسا امیدوار ہو جو آپ کو پسند نہ ہو، مگر اس کے جیتنے سے موجودہ سرکار کمزور ہوگی اور گر سکتی ہے، تو اس ناپسندیدہ امیدوار کو بھی آپ اس الیکشن میں ووٹ ڈال دیجئے، کراہیت کے ساتھ، بادل نخواستہ.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا امیدوار ہو جو ذاتی طور پر اتنا برا نہ ہو، آپ کو اس سے اتنی شکایتیں نہ ہو، لیکن وہ ہو اس پارٹی کا جس کی اس وقت حکومت ہے، یا اس کے حلیف پارٹیوں کا جو حکومت میں شامل ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ کچھ کم برا ہے، اس کو ووٹ بالکل نہیں دینا ہے، کیونکہ ہمارا نشانہ بہت دور کا ہے. ہمیں اپنے وطن کو بچانا ہے، خانہ جنگی سے بچانا ہے، سول وار سے بچانا ہے، مہنگائی کی مار سے بچانا ہے، کسانوں کو خودکشی سے بچانا ہے. بہت سمجھداری کے ساتھ ہم کو ووٹ ڈالنا ہے. لڑکیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹے جانے سے بچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیتی بیانات کے دو پہلو ہوتے تھے. علماء غور سے سنیں، یہاں ہوں یا کہیں ہوں، دو پہلو بہت ہوتے تھے. ایک بیان بھی آپ کا ان دونوں پہلوؤں سے خالی نہیں ہوتا تھا. ایک پہلو ایمان اور تقوی کا، کوئی بیان آپ کا اس سے خالی، اور دوسرا بیان شعور کا، عقل مندی کا، سمجھداری کا، حالات کے صحیح تجزیے کا، صحیح ریسپانس اور ریئیکشن کا. یہ ضرور عنصر شامل ہوتا تھا آپ کی ہر تقریر میں، آپ کے ہر خطبے اور بیان میں ضرور شامل ہوتا. یہ رواج تقریباً ترک ہو گیا. علماء کے بیانات میں ایمان اور تقوی کا پہلو ہوتا ہے اور ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو غالب رہنا چاہیے، لیکن دوسرا پہلو کمزور ہو گیا. اتنی نظر رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سب پہلوؤں پر کہ اچانک آپ ایک دن بازار میں نکل آئے. ایک صاحب اناج بیچ رہے تھے، اب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عالم نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی معتمد صاحب نہیں، کوئی ناظم صاحب نہیں، کوئی حضرت جی نہیں، امام الانبیاء جھکتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس کے اناج کے غلے کے اندر ہاتھ ڈال دیتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بازار کی چیکنگ ہو رہی ہے، یہ مارکیٹ کا جائزہ لے رہے ہیں سید الانبیاء خود، اور نیچے سے اناج کے ان دانوں کو آپ ہاتھ میں نکالتے ہیں جو گیلے گیلے ہیں. گیہوں کا دانہ ہو یا کسی اور اناج کا، جب گیلا ہو جائے گا تو اس کا وزن تھوڑا بڑھ جائے گا کہ نہیں، گیلے پن کی وجہ سے. تو اس دکاندار تاجر نے وہ اناج جو کہیں بارش میں بھیگ گیا ہوگا یا اس کو نیچے چھپا دیا، کیونکہ جو گاہک آئے گا وہ تو اوپر سے چھوئے گا نا، اور اوپر سے اس کو سوکھا اناج ملے گا تو وہ کہہ دے گا کہ دے دو، خرید لے گا. اور آپ نے یہ اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ جملہ آپ نے مسجد نبوی کے ممبر پر نہیں فرمایا، یہ جملہ آپ نے مدینے کے مارکیٹ میں فرمایا. یہ ہے مقام علماء کا. اتنی گہری نظر، زندگی کے تمام شعبوں پر آپ نظر رکھتے تھے.
کیونکہ اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا، اسلام ایمانداری بھی سکھاتا. آپ نے فرمایا ان گیلے دانوں کو الگ رکھو اور سوکھے دانوں کو الگ رکھو، اور جو تمہارے پاس گاہک آئے اس کو بتانا کہ یہ دانے تھوڑے گیلے ہیں، اس لیے تھوڑے دانے بڑھا کر وزن کرنا. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے رہبروں کی ذمہ داری. کیسی تہذیب اور سلیقہ سکھایا آپ نے. راستے میں کوئی بھی چیز پڑی ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. کہاں ایمان اور کہاں راستے میں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہو، کوئی پتھر پڑا ہو، اس کو کنارے کر دو تاکہ کسی اور کا پیر پھسل نہ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. یہ ہے اسلام. اسی بنیاد پر، اسی سے روشنی لیتے ہوئے ہمیں دینی زبان میں، مسجدوں میں، جمعے کے بیانوں میں امت کی جامع تربیت کرنی چاہیے. آہستہ آہستہ، پہلے نجی مجلسوں میں ذہن بناؤ کہ زیادہ بروں کے مقابلے میں کم بروں کو چن کر لانا، یہ ہماری ذمہ داری. کیونکہ مقابلہ اچھے اور برے میں نہیں، اچھے تو کچھ دن کے بعد سامنے آئیں گے. جب علماء میدان قیادت میں اتریں گے. اس وقت مقابلہ زیادہ برے میں ہے اور کم برے میں. میں پہلے بھی مینا میں لکھے ہوئے بورڈ کی مثال دے چکا ہوں. جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں حج کے موقع پر، مینا میں 3 جمرات ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی. تو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ لفظ نکالا کہ یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ منجلا شیطان ہے، یہ بڑا شیطان، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو سب سے آخر میں جس جمرہ عقبہ پر رمی جمرات کے پہلے دن میں صرف ایک جمرہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. وہاں عوامی اصطلاح کا شاید لحاظ کرتے ہوئے سعودی حکومت نے جو بورڈ لگا رکھے ہیں مختلف زبانوں میں، تو اس میں جو جمرہ عقبہ ہے، جس کو عام لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں فارسی زبان میں بورڈ لگا ہوا ہے شیطان بزرگ. تو اس الیکشن میں شیطان بزرگ پر کنکریاں مارنے کی نیت کرو. یہ پیغام میرا پورا مہاراشٹر کے مسلمانوں کے لیے ہے. میں دن رات کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پیغام ایک ایک گلی کوچے، ایک ایک کچے پکے گھر کے ووٹروں تک پہنچے. صرف مسلمانوں تک نہیں، دلتوں تک بھی، مراٹھوں تک بھی، سکھوں تک بھی، کرسچنز تک بھی، جو لوگ رہتے ہوں، کسانوں تک بھی، مزدوروں تک بھی، سب تک یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ مقامی شکایات یا امیدوں کی بنیاد پر اپنے ووٹ کے حق کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ پورے ملک کو اس ظالم حکومت سے چھٹکارا دلانے کی نیت سے
ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ جاننے والے یہ بتا رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں اگر یہ سرکار بڑے مارجن سے ہار گئی تو دلی سرکار بھی بہت دن تک ٹک نہیں پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں بہت واضح الفاظ میں وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا شاید اللہ کی توفیق سے میں نے کہہ دی ہے۔ خدا کرے کہ وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ 100% لوگ ووٹ ڈالیں۔ کوئی بھی بیمار سے بیمار آدمی بھی الیکشن کے دن کسی بھی طرح ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائے۔ ہر علاقے کے اندر کچھ نوجوان اس کی محنت کریں کہ وہ کچھ آٹو رکشہ والوں کو طے کر لیں اور ان کو گھر گھر جا کر بوڑھے ضعیف بیمار لوگوں کو اور مستورات کو ان آٹو پر بٹھا کر پولنگ بوتھ تک لائیں اور ان کو ووٹ دینا سمجھائیں۔ یہ کام ہر علاقے کے ہر مسجد کے اندر اگر اتنی محنت ہو گئی کہ 10 لوگ طے ہو گئے اور وہ 10 لوگ اپنے پورے مسجد کے چاروں طرف کی آبادی پر محنت کر لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور ہمارا مقصد قطعاً کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہم تو اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر یہ باتیں کہتے پھر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی اور عند اللہ مقبول بھی ہوں گی۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب